كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. محترم احباب، کسی بھی قوم اور معاشرے کی بنیاد اخوت اور بھائی چارے کے بغیر ممکن نہیں. جب کسی معاشرے یا قوم میں اخوت، محبت اور بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے تو معاشرہ بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. وہ قوم مضبوط ترین قوم بن جاتی ہے اور اس قوم کا ہر فرد خود کو مضبوط تصور کرتا ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یعنی فرد ملت کے ربط میں اگر رہے گا تو کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور فرد کا ملت کے ساتھ ربط صرف اور صرف اخوت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی یہ خوبی اور حسن ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو انما المؤمنون اخوہ کا درس دیتا ہے کہ مومن چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور بھائی بھی ایسا بعضهم اولیاء بعض، ایسا بھائی جو ایک دوسرے کا مددگار ہے. اور صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کے معاملے میں بھی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. اپنے بھائی کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، اس کو برائی سے روکتا بھی ہے اور اس کو نماز کے لیے بھی لے کر آتا ہے. اور دنیاوی لحاظ سے اگر اس کا مومن بھائی تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی دور کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس کی مالی مدد بھی کرتا ہے. اسلام کا یہ قانون، اس کی امنی تصویر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح پیش کی کہ جب آپ خلیفہ تھے، ایک رات معمول کے مطابق آپ گھر سے نکلے، مدینہ سے باہر صحرا کی طرف آپ نے رخ کیا تو دیکھا کہ ایک شخص آگ جلا کر بیٹھا ہے، گویا کہ کسی مدد کا متلاشی ہے. آپ اس کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا اجنبی ہوں، مسافر ہوں،
غریب الدیار ہوں, ضرورت مند ہوں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مسلمان ہو؟ کہتا ہے الحمدللہ مومن ہوں, مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, مومن مومنین کی بستی میں اجنبی نہیں ہوتا. اس کا مسئلہ دریافت کیا, اپنے اس بھائی کی مدد کی, اور ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو, تو تم نے قبیلے نہیں دیکھنے, تم نے علاقے نہیں دیکھنے کہ وہ کس علاقے کا ہے, کس قبیلے کا ہے, کس قوم کا ہے, بلکہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ کمزور بھائیوں کی مدد کرنا, اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنا, میرے بھائیوں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ اس پر احسان نہیں کرتا, بلکہ یہ تو اس کا حق ہے. جیسے انسان اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے, سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے اپنے اعضاء کے لیے اقدامات کرتا ہے, اسی طرح ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اقدامات کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد, کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کا احساس کرنے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد, جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں تڑپتا ہے. یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی حالت. لیکن آپ احباب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ کتنا اجڑ اور وحشی معاشرہ تھا, کہ لوگ جانوروں کو پانی پلانے پر لڑائیاں شروع کرتے اور ان کی یہ لڑائیاں سال ہا سال تک جاری رہتی. پھر اسلام نے اس انسانیت پر احسان کرتے ہوئے بھائی چارے کا تصور دیا, اور اس بھائی چارے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان عظیم کے طور پر گردانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم آپس میں مل جل کر رہو, فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلی اختلافات کو ختم کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تمہارے درمیان محبتیں قائم ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومنین پر. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی مہاجرین و انصار کے درمیان, تو ایسی ایسی مثالیں نمودار ہوئیں کہ انسانیت دنگ رہ گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن الربیع کا بھائی بنایا. تو یہ منہ بھولے بھائی سعد بن ربیع کہنے لگے, بڑے مالدار آدمی تھے, مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے, کہنے لگے کہ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, اے عبد الرحمن ایک حصہ تم لے لو. اپنا سب کچھ اپنے بھائی پر نشاور کرنے کے لیے تیار. یہ میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کی سیرت تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا, مسلمان کی مدد کرنا, مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا, یہ ایک مومن کے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا تھا من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ من لا ظہر لہ, کہ جس شخص کے پاس کوئی سواری اضافی ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں. اور آپ نے فرمایا ومن کان لہ فضل من زاد, جس شخص کے پاس زاد راہ کچھ زیادہ ہے, کھانے پینے کا سامان کچھ زیادہ ہے, تو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے. اور حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سواری اور کھانے کے علاوہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزوں کے نام لیے کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ضرورت سے زیادہ اشیاء کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ اس وقت کی بات تھی
جب مومنین کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا تھا، جب اسلام کا رشتہ سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہوتا تھا، لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہم قومیت لسانیت کی دلدل میں پھنستے ہوئے فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ اسلام میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں۔ ہم نے بارڈر قائم کر لیے، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ اسلامی اخوت ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ کو تڑپنا پڑے گا، پوری امت مسلمہ کو تڑپنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا تھا، درہم و دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ وقت ہے کہ درہم و دینار ہی سب کچھ ہے، مسلمان بھائی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کو جکڑے ہوئے ہوں گے، اپنے پڑوسیوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، یا اللہ اس شخص نے اپنا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا تھا، یا اللہ اس شخص کی طرف سے مجھے کوئی نیکی نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ اور حضرت انس ہی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی رسول کے گھر کسی نے ہدیتاً ایک بکرے کا سر بھیجا، تو وہ مجلس نبوی کے تربیتی یافتہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اس گوشت کے حصے کا زیادہ مستحق میرا فلاں بھائی اور اس کے بچے ہیں، تو اس نے وہ تحفتاً آگے بھیج دیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، 7 گھروں سے ہوتا ہوا گوشت دوبارہ اسی بھائی کے گھر میں آ گیا۔ یہ تھی اس دور کی مومنین کی آپس میں الفت اور محبت، اور پھر یہ انہوں نے آیت تلاوت کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومنین تو وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسرے مومنین کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بغیر محبت کے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری آپس کی محبتیں مضبوط ہوں گی، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہوں گے، بلکہ یہ آپس کی محبت ایمان کی علامت بھی ہے اور جنت میں جانے کی ضمانت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بنتے، جب تک تم ایمان نہیں لے کے آتے، اور فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارے اندر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنی شروع ہو جاؤ۔ اور پھر محبت کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، کلیہ بھی بتلا دیا کہ کس چیز کے ساتھ محبت قائم ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں ایسی چیز کی طرف نشاندہی نہ کروں، اگر تم اس عمل کو شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، تو ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کہا کرو، سلام کو عام کرو۔ جب تم سلام کو عام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبتوں کو قائم کر دے گا۔ اور مزید فرمایا تصافحوا یذهب الغل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو۔ یہ مصافحے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر کی کدورتیں اور کینہ بغض اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا وتحابوا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تحابوا وتذهب الشحناء، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری آپس کی محبت بڑھے گی اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ باہمی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بھی بتلایا۔ شیخ ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے معاذ، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کہتے جی بالکل حقیقت ہے۔
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی المتحابین فی، کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں. اور فرمایا والمتجالسین فی، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں صرف اور صرف میری خاطر، ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی. اور فرمایا والمتزاورین فی والمتبازلین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی. اور یہ آپس کی محبت یہ قائم کرنا اور قدورتوں کو ختم کرنا، میرے بھائیوں، خدا را اگر کسی بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو ختم کریں، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں، کیونکہ یہ نرمی والا معاملہ کرنا یہ مومنین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ مومنین ایسے ہیں وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے لیے بڑا ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالیٰ خود بھی بہت نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے نرم رکھو، لوگوں کے لیے دلوں کو نرم رکھو. ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو معاف کرو. اور فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اور اس نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں سختی میں اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں کرتے. اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بلندیاں نصیب کرتے ہیں سختی کے ساتھ وہ بلندیاں نصیب نہیں ہوتی. اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی کا وعدہ فرما دیا. آپ نے فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص اپنے دل کو لوگوں کے لیے نرم رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا جلتا ہے، ان سے دوریاں نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے ناراضگی ہو جائے، کسی نے آپ پر ظلم کر دیا ہو تو میرے بھائیوں سلو میں پہل کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر اس بھائی سے ملیں، اس کو معاف کریں. میرے بھائیوں اس چیز کا بھی بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں اگر آگے بڑھ کے ہم اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی قسم اس کے ساتھ ہماری رسوائی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جھکاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا. اور یہ تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کی سیرت بھی ہے. ہم جس نبی کے امتی ہیں، ظالموں کو معاف کرنا ہمارے نبی کی سیرت ہے. فتح مکہ کا موقع ہے، آپ احباب جانتے ہیں کہ سارے ظالم سامنے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے سے نکالا، شہر سے نکالا، بیٹی کو قتل کیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا، شہر سے نکال دیا، مسلمانوں پر بے بہا مظالم ڈھائے. جب فتح مکہ کا موقع ہوا سب ایک لائن میں کھڑے ہیں اور اس انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم جاری ہوتا ہے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاری ہوا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اس قدر نرمی. اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں کون نہیں جانتا، رئیس المنافقین، مدینہ کا رہنے والا. کون سا ایسا موقع ہے جس میں اس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی؟ جنگ احد کے موقع پر، جنگ احزاب کے موقع پر، بلکہ ایک دفعہ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ذات اقدس میں اتنے غلیظ الفاظ بولے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی اس چیز کی. لیکن جب یہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے کے کہنے پر آپ نے جنازہ پڑھایا. حالانکہ صحابہ اکرام نے مخالفت کی، اللہ کے رسول رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، ہر موقع پہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا رہا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کا جنازہ پڑھایا.
اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اپنا کرتا اس کو کفن کے طور پر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، آپ کا ان کے لیے معافی مانگنا نہ مانگنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ فرمانے لگے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 مرتبہ جنازہ پڑھوں۔ یہ تھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور معاف کرنا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی حالت کی طرف دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، مرنا جینا الگ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا دین بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپسی دشمنیوں کو ختم کریں، آپسی قدورتوں کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اخوت اور بھائی چارے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جو مجبور ہیں ان کا مددگار بن جا، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، یا اللہ اسلام پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما، یا اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے امتیوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔